Ismail, let me ask you this question. This is a bit of a hypothetical question. کہ کیا پاکستان میں جب تک پارلیمانی نظام ہے جمہوریت کا, will it ever function as a country? Wouldn't we be better off at having a presidential system, as it is in Indonesia, as it is in United States, as it is maybe you're right. یہ ہم لوگوں نے بڑی برین اسٹارمنگ کی ہے اس کے اوپر, اور presidential system maybe that is the system that we should have here. ہمارے پاس ان پریکٹس تو ہے, لیکن مطلب ابھی بھی ہمارے پاس جو سسٹم ان پریکٹس ہے وہ پریزیڈنشیل ہے. میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں سسٹم کوئی بھی ہو, اگر وہ صاف نیت کا بندہ اوپر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اگریڈ, لیکن ابھی صرف جو فرق یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوزیشن آف اتھارٹی جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں, مطلب لیٹس سے ٹو ہیو اے میجورٹی, دیٹس آپ لوگوں کا یہ آیا ہے بہت کہ وی وانٹ ٹو ورک in a majority environment, ٹھیک ہے نا, you will not have a coalition with anyone etc except Jamaat Islami, which is why a lot of us are fearful کہ تحریک انصاف is Jamaat Islami light, ٹھیک ہے نا, you're just an extension of Jamaat Islami. ایک perception یہ بھی ہے, and you may want to clarify that also. نہیں, لیکن presidential system میں صرف یہ ہو جاتا ہے کہ you don't need 1000 electable people. ابھی تو آپ کو تقریباً 1000 آدمی چاہیے نا جو ہر سیٹ. نہیں سر, دیکھیں وہ سسٹم سارے ہی سسٹم کام کر سکتے ہیں دنیا میں. یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بھی سکسیزفل ہیں دنیا کے اندر, پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم بھی سکسیزفل ہیں. اسی دنیا کے اندر آپ کو پاکستان کے ڈائنامکس اسی دنیا کے اندر آپ کو سکسیزفل ڈکٹیٹرشپ بھی مل جائے گی, کہ انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے. ہماری خود ایسی ہے, ہماری اپنی ڈکٹیٹرشپس ور ویری سکسیزفل, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ اکنامکلی. اگر آپ یہ انڈیکیٹرز دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ آخر یہ سارے سسٹمز کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگین آئی کم بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ اگر آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ صاف ذہن کی ہوگی, وہ بھلے ڈکٹیٹرشپ ہو, جمہوریت ہو, وہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہو یا پریزیڈنشیل فارم آف ڈیموکریسی ہو, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا ہی آنا ہے اس کے نیچے. اچھا, مشرف کے پہلے 3 سال میں آپ سے کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, they were wonderful. They were. Actually things started to go bad in 2007. اس کے بعد جیسے وہ کیو لیگ کو انہوں نے شامل کیا, چیزیں ہاتھ سے نکلتی گئیں, وہ وہی پہنچ گیا واپس. بالکل صحیح. وہی اچھے مشرف گئے, برے مشرف ہو گئے, وہ ساری چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں. صحیح, جو انسان ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. اگر ایک پرسیپشن جو آتا ہے with regard to پاکستان تحریک انصاف کہ it is basically an extension of جماعت اسلامی. آپ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لاہور میں کچھ اسٹیٹمنٹس ایسے دیے, یو آر انوالوڈ ود ویریس الٹرا رائٹ پارٹیز اینڈ انڈیویجولس. میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی انڈیویجول اسٹینڈنگ ہے. وی آر ناٹ ٹلٹڈ ٹورڈز اینی جماعت. بٹ یو آر رائٹرز, آپ سپورٹ تو کرتے ہیں نا رائٹ ونگ. دیکھیں ہم سینٹر کی جماعت ہیں, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سینٹر کی جماعت ہیں. we have certain policies towards right جو ہمیں اسلام کے قریب لے جاتی ہیں, ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اور وہ تو سبھی ہیں, خیر بھی اور مسلمان. ہمیں جو اسلامک سسٹم ہے وہ پسند ہے, اسلامک سسٹم آف واٹ, جس کی ہم ابھی تعریف کر رہے تھے, جو ہم نے اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھا ہے. اگر وہ ہم اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا نا اسلامک سسٹم. تو ہمیں وہ سسٹم ہمیں پسند ہے, ہمیں سلطنت عثمانیہ کا سسٹم پسند ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ. But that was not a democracy. سر سسٹم کی بات کریں, جو سسٹم اسلام نے دیا ہے آپ کو, گورننگ سسٹم جو آپ کو حضور پاک نے دیا ہے, جو دوسرے آپ کے پاس چلتے ہوئے آ رہی ہیں چیزیں, جس میں جھوٹ بولنے پہ ممانعت ہے, جس میں چوری کرنے پہ ممانعت ہے, جس میں بھوکا سونے پہ حاکم کو پکڑا جا سکتا ہے, جس میں چوری کرنے پہ حاکم کو پکڑا جا سکتا ہے, حاکم سے سوال کیا جا سکتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں, ہیلتھ فیسلٹی, دیز آر آل ویری گڈ تھنگ. لیکن جہاں آپ لوگ رائٹ ونگ سے اٹیچڈ ہیں, ان کا تو ایجنڈا ہے, اٹس اے ویری اسٹرانگ پولیٹیکل ایجنڈا. پیپل گیٹ پیرانوئڈ ایز سون ایز وی سے کہ جی ہم اسلامک سسٹم لانا چاہتے ہیں ملک کے اندر. لوگوں کو فوراً خیال آ جاتے, خاص طور سے ڈیفینس والے جو میرے بھائی بہن ہیں, ان کو کہ جی حجاب آ جائے گا تو ہمیں داڑھی رکھنی پڑ جائے گی تو ہنٹر پڑیں گے تو کیا. دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. یہ کب ہوا اسلام کے اندر کہ حضور پاک نے کسی کو کوڑے مارے ہو کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی ہے, انہوں نے کسی عورت کو جیل کیا ہو کہ تم نے حجاب نہیں کیا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. ان کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس تھیں, انہوں نے ایک طریقہ زندگی رہنے کا سکھایا. آپ کو پسند ہے آپ کریں, نہیں پسند آپ نہ کریں. یو آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے یہ, کہ انہوں نے اس کے ٹیکس دیے, ٹیکس بھرا ہے. میں اس کا نام بول رہا ہوں, وہ ایک ٹیکس ہوتا تھا, اف یو آر ناٹ کنورٹنگ یور سیلف ٹو مسلم, تو پروٹیکشن ٹیکس ہوتا تھا, میں اس کا نام بول رہا ہوں. وہ جو ٹیکس دیتے تھے اس کے بعد وہ they were free to do whatever they want in their house, practice any religion that they want. کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے
سنہرا دور جو ہمارے ساتھ گزرا ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے. ہم لوگ پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں, پسند بہت کرتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم سنتے ہیں کہ کہیں سے اسلامک سسٹم پاکستان میں آنے والا ہے تو گھبرا جاتے ہیں. کیونکہ سر اس کی ایگزامپلس بہت خطرناک ہے نا. ہمارے پاس جو ایگزامپلس ہیں وہ ایران کا ہے, افغانستان کا ہے. These are scary. افغانستان میں جو ہوا, میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ that has got nothing to do with Islam. نہیں اگریڈ, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ تو اپنے آپ کو سب سے سچا ہے نہیں. آپ کے ریلیجن میں محبت اتنی زیادہ ہے, اگریڈ, ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں. وہ تھیوری تک ہے نا, ان پریکٹس جو سامنے آتا ہے وہ تو بربریت سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ جو اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلتھ فیسلٹی پوری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ کی تعلیم گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ کا شیلٹر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, روٹی کپڑا مکان. یہ چیزیں اگر ہم ایک اسلامک اسٹیٹ دے دیتا ہے, اب آپ اس کو کہتے ہیں جی میں تو کمیونزم لاؤں گا لیکن یہ ساری چیزیں دوں گا, تو ایکچولی تو لا اسلام ہی رہے ہیں آپ اس میں. تھیوری بٹ جو آیا ہے وہ تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نا. whether you اب دو ہمارے پاس آیا کدھر ہے, مطلب جیسے بھی آیا آپ مجھے بتائیں دنیا میں آج پراپرلی جو حضور پاک کی ٹیچنگ تھی جو قرآن نے ہمیں سکھایا وہ اسلام کدھر ہے؟ جو لائے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے کلوزسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ایران میں آیا ہے, تھیوکریٹک اسٹیٹ ایک ایران ہے, اور دوسرا افغانستان تھا, ٹھیک ہے نا. اور وہ دونوں بہت بڑے اسکیئر سیناریوز ہیں. ایران تو مجھے نہیں اسکیئر سیناریو لگتا پرسنلی اسپیکنگ. مجھے تو ایران بالکل ٹھیک لگتا ہے. میں I've been to Iran many times. I've seen people بڑے خوشحال لوگ ہیں, they are happy. اگر ایسا نہیں ہو, اگر ایسا ہوتا ہے if West doesn't like Iran, نہیں سوڑا کوشچن ہو ویسٹ, اگر لوگ بالکل خوش ہوتے ہیں نا تو آج سے 2 سال پہلے جو ایران میں ایک وہ گرین ریولوشن, وہ چائنا میں خوش ہیں لوگ, وہاں پہ بھی تو ریولوشن آیا تھا, امریکہ میں بھی آتا ہے. نہیں اس کے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ذرا سی. So they're not going against the system نا, they're going against a political party or a political personality. سسٹم کو تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. سسٹم کو کہہ رہے ہیں. میں وال اسٹریٹ کی میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں, لوگ کھڑے ہوئے وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں کہ وال اسٹریٹ کو ختم کرو, اس نے ہمیں تباہ کر دیا. اگین وہی سسٹم, وال اسٹریٹ ہی تو سب سے بڑا سسٹم ہے آج دنیا میں, اور سسٹم کس کا چل رہا ہے. They're not talking about changing the democratic system in US نا. اب وہ Wall Street is one particular aspect of the financial system. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی they are greedy, ان کو پنش کرو. یہی ہے نا, لب لباب اس کا یہ ہے. But it's not as simple as you're Agreed, putting it. but They are holding the world economy. Agreed. اگر وہ چینج ہوتے ہیں تو پوری دنیا کا سسٹم چینج ہوتا ہے. Not necessarily, اتنا وہ بھی اتنا سمپل نہیں ہے کہ اگر وہ چینج ہو جائیں تو نہ ہو. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ مہذب لوگ ہیں, میں حیران ہوا دیکھ کے امریکہ میں وہ ڈیمانسٹریشن نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر, کہ انہوں نے ایک یلو لائن ایسے بنائی ہوئی تھی کہ ادھر ٹورسٹ اور لوگوں کے لیے جگہ, ہاں باقی لوگ وہاں ڈیمونسٹریٹ, وہ لائن کو کراس کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی ڈنڈا نہیں تھا, سسٹم دیتا ہے نا, کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے تھے. اور آئی انجوائڈ دی ایوننگ, بینگ اے پولیٹیکل ورکر ویسے ہی مزہ آ رہا تھا, تو آئی انجوائڈ دی ایوننگ. میں ادھر گیا, پھر اس کے بعد میں نے دیکھا لوگ فیملیز کو لے کے آئے ہوئے تھے, بچوں کو لے کے کھڑے ہوئے. یہی تو وہی ہے نا کہ یہی تو سسٹم کی بات ہے وہاں جو جن یہ سمجھ کی بات ہے. سسٹم تو دیکھیں سارے پاکستان میں سارے قانون موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلے, آپ یہاں ایئرپورٹ پہ جائیں, دبئی کی فلائٹ پہ خاص طور سے اگر آپ ہوں, تو آپ کے اوپر بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوتا ہے, جی میرا پہلے دے دو, میرا پہلے بورڈنگ پاس دو, یہ کرو. وہاں پہنچ کے سب کیوں میں کھڑے ہو کے سیدھا لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہی آدمی ایسے کھڑا ہوتا ہے بالکل یوں کر کے, سر آپ آ جائیں بھائی, میں ادھر ہی کھڑا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران, تھینک یو سو مچ. ہم پی ٹی آئی کے ایک ہمیں خاکہ ملا. ایز میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم لوگ وہ نٹی گریٹی پالیٹکس پہ نہیں جائیں گے, دیٹس ناٹ آور ایریا. ہم لوگ پاکستان کی ایک ہولسٹک پکچر دیکھتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں بیسکلی جو کی ایشوز ہیں, ان دس کیس اکانومی, انتہا پسندی, دہشت گردی, ان سب کے, اور ان کے سولوشنس کیا ہیں. ہمارے ہر پروگرام کا آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو اے سولوشن, ناٹ میک پیپل فائٹ, وہ جو ایک یوزول ہوتا ہے پولیٹیکل پرسنالٹی کا. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ناظرین, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.